بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين۔ ترجمہ: اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔ یقین رکھو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اعمال والے، چاہے وہ اچھے اعمال والے ہوں چاہے برے اعمال والے ہوں، ان کے درجات بیان کیے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کا اللہ نے درجہ بیان کیا ہے۔ اچھے اعمال کرے گا تو اچھے عمل کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور برے اعمال کرے گا تو برے عمل والے کے بھی اللہ نے درجات بنائے ہیں، وہ بھی اپنا درجہ پاتا چلا جائے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اس آیت میں اللہ نے تخویف دنیاوی، دنیا کے اعتبار سے ڈرایا ہے۔ کس طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے غنی صفت والے بھی ہیں، رحمت صفت والے بھی ہیں۔ غنی کا مطلب کہ اللہ رب العزت تم سے بے نیاز ہیں، تم سے مستغنی ہیں، تمہاری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ چاہیں تم سب کو ہلاک کر دے تب بھی دنیا برقرار رہے گی اور اللہ باقی رہیں گے۔ ذو الرحمہ، اور اللہ رب العزت رحمت والے بھی ہیں، یعنی اگر اپنی رحمت سے اللہ رب العزت تمہیں باقی رکھنا چاہیں تو تم باقی رہو گے، تمہیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کی رحمت سے ہی باقی ہیں۔ ذو الرحمہ کہ اللہ رحمت والے ہیں۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے اپنے قدرت کا اظہار کر دیا۔ اب آگے فرمایا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ تمہیں ہلاک کر دوں اور تمہارے بعد کوئی اور لے آؤں، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے سامنے ایک نمونہ میں پیش کرتا ہوں کہ آج تم نے ہو، تم سے پہلے جب جاؤ گے تو ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، اس سے پہلے آپ چلے جائیں گے تو ان کے والدین تھے، آج وہ نہیں ہیں، تو ان کو پیدا کرنے والا کون تھا اور ان کو ختم کس نے کیا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ ہمیں ختم کرنا چاہیں تو اللہ کے اوپر یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ ہمیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ اب ہم جو اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، میں اپنے طاقت کے بل بوتے پر نہیں، اپنی صحت کے بل بوتے پر نہیں، اپنے وسائل نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت سے زندہ ہوں۔ جب اللہ کی رحمت سے میں زندہ ہوں تو اب کیا کروں؟ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کی فرمانبرداری کروں میں۔ جب وہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے زندہ رکھا ہوا ہے تو کس لیے زندہ رکھ رہا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے۔ دنیا میں مجھے اس نے کیوں پیدا کیا ہے، کیوں اس نے مجھے دنیا میں باقی رکھا ہوا ہے؟ تاکہ میں اعمال کر کے اپنی آخرت میں جگہ بنا سکوں، جنت میں جگہ بنا سکوں۔ تو فرمایا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر اللہ تم سب کو چاہے، یذہبکم تم سب کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ اور تمہارے بعد اللہ اپنا نائب مقرر کر لے، اللہ خلیفہ بنا لے، یہ کوئی اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے تم سے پہلے یہ کیا تھا، تم سے پہلے جو گزر گئے وہ بھی اللہ کے نائب تھے، وہ چلے گئے، تم آ گئے ہو۔ اگر تمہیں اللہ لے جائے گا تو تمہارے بعد میں آنے والے وَيَسْتَخْلِفْ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے، اللہ کے نائب بن جائیں گے۔ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسا کہ آج تم کسی قوم کی نسل میں سے ہو، اسی طرح تم سے پہلے والے بھی کسی قوم کی نسل میں سے تھے، تمہارے بعد میں آنے والے بھی کسی قوم کی نسل میں سے ہوں گے۔ آگے فرمایا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ دنیا میں ڈرانے کے بعد اللہ نے آخرت سے ڈرایا۔ فرمایا اللہ کا وعدہ کیا ہوا سچا ہے، برحق ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ کون سا وعدہ؟ انما توعدون لآت، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ آ کر رہے گا۔ قیامت نے آنا ہے ہر صورت میں،
یہ نہیں کہ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں تو ہم نے زندہ ہی رہنا ہے اب، اور اگر ہم مر گئے تو مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم جو دنیا میں اعمال کر رہے ہیں اس عمل کا ہم نے حساب بھی دینا ہے، قیامت بھی قائم ہوگی، میدان حشر بھی قائم ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی۔ انما توعدون لآت، اللہ کا وعدہ کیا پورا ہو کر رہتا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم ساری کی ساری دنیا کی طاقت جمع ہو جائے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کے اندر بڑی طاقت والے ہیں تو ہم اللہ کو اس بات سے عاجز کر دیں کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب دنیا کے اندر حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے زندہ ہیں، اور آخرت کی حالت یہ ہے کہ آخرت میں قیامت قائم ہو کے ہم نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، تو پھر میں کس کے بل بوتے پر میں گناہ کرتا ہوں؟ میں کس ذہن سے، کس سوچ سے، میں کس طاقت سے جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں؟ میری تو کوئی طاقت نہیں۔ میری تو حالت یہ ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں، میرے پورے جسم میں اگر ایک دانت درد کرنا شروع ہو جائے تو میں جسم میں جس چرپائی پہ لیٹ جاتا ہوں کچھ کر نہیں سکتا۔ میرے ایک کان میں درد شروع ہو جائے، پاؤں میں درد شروع ہو جائے، جسم کے کسی عضو میں درد شروع ہو جائے تو میری طاقت وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں کس بل بوتے پر میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں؟ یہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت سے زندہ ہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت قائم ہوگی، وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔